آپ کی ایک دوشریک بہن تھی اور اس کا نام شیما تھا. مکے کے اندر اس کو لوگوں نے کہا شیما تجھے یاد ہے اپنا دوشریک بھائی؟ وہ تو اب مدینے میں ہے اور بڑے آب و تاب کے ساتھ ہے. سنتے ہیں کہ بڑے بڑے وفود آتے ہیں اور علاقوں کے بڑے بڑے قاصد ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں. اب تو ان کی طاقت اور ان کے تذکرے گویا فضاؤں میں چل رہے ہیں اور آسمانوں میں سنے جا رہے ہیں. کبھی تو نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا؟ شیما نے کہا یہ تذکروں کو سن کر میرے دل میں ایک گدگداہٹ پیدا ہوئی اور میرا جی چاہا کہ چلوں اور جا کر اپنے بھائی سے ایک بار ملاقات کر کے دیکھوں وہ مجھے بھی پہچانتا یا نہیں پہچانتا. تو شیما اپنے آبا و اجداد کے دین پر بے دینی پہ جمی ہوئی تھی. اپنے سہیلیوں کو ساتھ لیا اور کہتی کہ میں نے اونٹنیوں پہ سواری کو اختیار کر کے سفر کیا اور مدینے کی راہ لی. یہاں تک کہ جب مدینے کے قریب پہنچی تو صحابہ کی ایک جماعت آئی. انہوں نے دیکھا کہ چند عورتوں کا ایک جھرمٹ ہے جو سواریوں پہ چلا آ رہا. انہوں نے روک کے پوچھا کہ یہ اجنبی کہاں کی ہیں؟ تو شیما ذریعہ بے باک بھی تھی تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم کو ہاتھ نہیں لگانا اور ہم سے آگے کسی اور بات کو نہیں پوچھنا. جا کے تمہارے نبی سے کہو تمہاری بہن ملنے کے لیے آئی ہے اور اس کا نام شیما ہے. اب یہ ایک دم سکتے میں پڑ گئے. یا اللہ آج ایک نئی بات ہم سن رہے ہیں. صحابہ پیچھے کو ہٹے, قافلہ ان کے پیچھے پیچھے چلا. وہ تیز تیز آگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ قافلہ ان کے پیچھے پیچھے چلا. وہ تیز تیز آگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اللہ کے رسول کچھ اجنبی عورتوں کا ایک جتھا آیا ہے اور جب ہم نے ان کو روک کے پوچھنا چاہا کہ تم کون ہو تو ان میں سے ایک نے کہا میرا نام شیما ہے اور میں تمہارے نبی کی بہن ہوں, جا کے کہہ دو میں ملنا چاہتی ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ایک دم آپ بے قابو ہو گئے خوشی سے اور آنکھوں کے اندر خوشی کے آنسو چمک گئے. فرمایا شیما آ گئی, شیما آ گئی. فرمایا اسے لے آؤ لے آؤ اور یہیں لاؤ, میں یہیں ان کا استقبال کروں گا اور یہیں پر ان کو بٹھاؤں گا اور ملوں گا. یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اس فرش کو اور اچھا کرو, صاف کرو تاکہ میں اپنے بہن کے استقبال کروں اور بہن کو اس کے اوپر محبت کے ساتھ حق کی ادائیگی کے ساتھ بٹھاؤں. یہاں تک کہ شیما کہتی ہیں ہم قافلے سے اترے تو مجھے دیکھتے ہی آپ کے روز سے میرا دل گھبرانے لگا کہ بڑے بڑے علاقوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں اور ملکوں کے وفود بیٹھے ہیں اور بڑے بھاری قاصد بیٹھے ہیں جو آنکھ میں آنکھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور نبی کے محبت کرنے والے صحابہ محبت میں اتنی عظمت اپنے آقا کی کرتے تھے کہ صحابہ میں کئی ایک ایسے ہیں کہ جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو تو رو کے فرماتے تھے کہ ادب میں کبھی نگاہ بھر کے اپنے آقا کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. فرماتے تھے کہ ادب میں کبھی نگاہ بھر کے اپنے آقا کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا. جب آقا کسی اور طرف دیکھتے تو ہم اپنی نگاہوں کو اٹھا کے اپنے آقا کو دیکھتے. جب آقا ہماری طرف دیکھتے تو ادب سے ہماری نگاہیں جھک جاتی. ہم اپنے آقا کی محبت میں ایک آنکھ بھر کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. ہم کیا بتائیں تمہیں اپنے آقا کا حلیہ. تو وہ ادب اور وہ محبت میں سارا دربار. شیما کا دل پگھلنے لگا اور بدن ہیبت سے کب کبانے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا شیما آ جاؤ اور شیما آ جاؤ. جب وہ قریب آنے لگی اور ہیبت سے دی فرمایا شیما اپنی سہیلیوں کو ادھر بٹھا دے اور تو میرے قریب آ کے بیٹھ جا. اور جب قریب بلایا تو بلانے سے پہلے ایک چادر منگایا, 2 چادریں منگائی اور 3 چادریں منگائی اور بار بار اس فرش کو آراستہ کیا. اور جب شیما آگے بڑھی تو فرماتی ہے میرے قدم ابھی کانپ رہے تھے کہ میں ایسے پیارے نبی کے قریب کیسے بیٹھ سکتی ہوں. میں گھبرا رہی تھی, ابھی میں پہنچنے نہیں پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ایک چادر پڑی تھی. میرے بیٹھنے سے پہلے اور قدم اٹھنے سے پہلے آپ نے تیزی سے اپنی ردا کو کھینچا اور بچھا کے فرمایا میری بہن تو اس کے اوپر بیٹھ جا. تو میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا کہ آپ کی اس پاکیزہ چادر پر میرے قدم کیسے پڑیں گے. فرمایا شیما تو میری بہن ہے. وہ دن مجھے یاد ہے جب حلیمہ کے گود میں تو اور میں کھیلا کرتا تھا اور تو میرا بار بار خیال رکھا کرتی تھی. آجا میرے قریب بیٹھ جا. شیما کہتی ہے میں بیٹھ تو گئی اطاعت میں لیکن ہیبت مجھ سے گئی نہیں اور گھبراہٹ مجھ پہ تاری تھی. تو پھر آپ نے مجھے اور مانوس کیا اور فرمایا شیما وہ بچپن کے دن تجھے یاد نہیں ہے جب تو اور میں کھیلا کرتی تھی اور ایک مرتبہ محبت میں تو نے اپنے دانتوں سے کونی کے اوپر اور مہنڈے کے نیچے میرے حصے کو پکڑا تھا اور کترا تھا جس سے دانتوں کے نشان بیٹھ گئے. دیکھ تیرے بھائی کے بدن پر ابھی تک وہ نشان موجود ہے. یہ کہہ کر آپ نے اس نشان کو بتایا اور پیار کر کے فرمایا اپنے نشان کو کہ جب تو یاد آتی ہے تو میں تیرے دانتوں کے نشان کو پیار کر لیتا ہوں اور اپنی بہن کے لیے دعا دیتا ہوں کہ تو کہاں ہے, کیسی ہے, تیرا کیا حال ہے, میں تیرے لیے بے خبر رہتا ہوں. شیما کہتی ہیں کہ اتنی محبت کی, اتنے اخلاق کے نظارے پیش کیے کہ میرا دل پگھل گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اے میرے بھائی آئی تو تھی صرف ملنے کے لیے اور گمان یہ تھا کہ شاید آپ مجھے پہچانیں
مانیں گے بھی نہیں، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی بے قراری دیکھ کر مجھے اجازت دے دو، میں بھی محمد الرسول اللہ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور رو کے فرمایا، اے اللہ تیرا کیسا کرم ہے کہ تو نے میری بہن کو جہنم سے بچا دیا اور اسے جنت کی راہ دکھا دی اور اس کو کلمہ دے دیا۔ پھر آپ نے رو کے فرمایا، اے میری بہن اگر تو چاہے تو تیرا مدینے میں قیام کا انتظام کر دوں، اور اگر تو جانا چاہے تو میں تیرے سفر کا انتظام کر دوں۔ شیما نے رو کر کہا، اے اللہ کے حبیب اب میں آپ کے قدموں سے جانا نہیں چاہتی، لیکن کیا کروں، ایک قبیلے کے قبیلے اور قافلے کے قافلے میرے منتظر ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرا کیا سلوک رہا۔ اب میں آپ کے اس پیغام نبوت اور رسالت کو پہنچاؤں گی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مکے کو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا سواری لاؤ، اور اپنی پسندیدہ اونٹنیوں میں ایک اونٹنی کا انتخاب کیا، اس پہ اپنے ہاتھوں سے کجاوا کسا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو بٹھایا۔ فرمایا عائشہ جو چیزیں ہیں لا کے ہدیے میں دے دے، اور پورے گھرانوں سے ہر پسندیدہ چیز منگائی۔ شیما کہتی اتنے ہدایے ڈالے کہ اونٹنی کی پوری پیٹھ لد گئی، اور اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی کی بات پکڑی اور فرمایا شیما چلو، تمہارا نبی تم کو آگے چل کر رخصت کرے گا۔ تو شیما نے رو کر کہا، اے میرے بھائی، اے اللہ کے رسول، مجھے اتنا بڑا گستاخ مت بنائیے، آپ پیدل چلیں اور میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر چلیں اور میں بیٹھی رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہیں رک جائیے۔ فرمایا شیما تھوڑی دیر اپنے بھائی کو دل ٹھنڈا کر لینے دے اور مجھے تیرے ساتھ چلنے دے۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ چلنا چاہیں تو آپ بیٹھ جائیے اور میں پیدل چلوں۔ فرمایا نہیں شیما، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی سے مسجد قباء تک 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ، دو جہاں کے سردار انبیاء کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور وہاں تک رخصت کیا اپنی بہن کو، اور ہچکیوں کے ساتھ وہاں سے آپ لوٹ کر آئے۔ جب شیما مکے کو پہنچی ہے تو شیما کہتی ہے کہ قافلے منتظر تھے اور گھرانے کھڑے تھے کہ شیما آ رہی ہے، پوچھو مدینے کا کیا حال ہے اور اس کے بھائی کی کیا کیفیت ہے۔ جب پوچھا تو شیما نے اونٹنی کی پیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے کہا، اے لوگوں، اس زمین و آسمان کی آنکھوں نے اب تک کسی ایسے بھائی کو دیکھا نہ قیامت تک دیکھے گی جیسا بھائی اللہ نے مجھے دلایا۔ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور سچے اور امین ہیں، اور ان کی محبتیں ایسی اور ان کے اخلاق ایسے۔ تو فرمایا میری اونٹنی کی پیٹھ سے اترنے سے پہلے 300 عورتوں اور مردوں نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ اس کی اطلاع آقا کو ملی تو آپ بے قرار ہو گئے۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس نبی کے نام لیوا اللہ نے آپ کو اور ہم کو بنایا ہے جس نے عمل کے خزانے لٹائے، ایمان کی بہاریں بتائی، آخرت کی راہیں دکھائی، مغفرت کی دولتیں ملنے کا سراغ بدلایا اور جینے کا صحیح ذوق ہم کو سکھایا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم لٹ گئے، ہمارا ذوق بدل گیا، ہماری خواہشات بگڑ گئیں، دشمنوں نے ہمیں اجڑنے کی انتہا پہ پہنچا دیا، اور یہود و نصارہ کی تہذیب نے ہمارے ایمان کو داؤ پر لگا دیا، اور خواہشات نے ہمارے دل کے انوار کو چھین لیا، اور ہمیں کہیں کا نہیں رکھا کہ ہم ایمان و اعمال کو پہچانتے، اپنی حیثیتوں کو جانتے۔ جس ایمان والے کے لیے بلوں کی چونٹیاں دعا کرنے پہ مقرر کی گئی اور سمندر کی مچھلیاں ہماری مغفرت کی دعا پہ معمور کی گئی، وہ ایمان والا خود اپنی مغفرت سے محروم ہو گیا اور وہ خود اپنی دعاؤں کے چسکے سے بالکل غافل ہو گیا۔ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہم کس کام کے لیے پیدا کیے گئے۔ اگر ہم اپنے نبی کے کام کو اپنا کام بنا لیتے اور جیسے آقا نے فرما دیا کہ دیکھو میں تمہاری ان فکروں کے لیے آیا ہوں، تو ہم بھی اس کام کو اپنا کام بنا لیتے، خدا غیبی مدد کے دہانے کھول دیتے اور خدا ہر ذلت کو عزت سے بدل دیتے۔ اور جب تک یہ امت اپنے نبی کے راستے کی ذلتوں کو عزت نہیں سمجھے گی، اس کے لیے ذلت مقدر ہو جائے گی، اور جس دن اس میں عزت سمجھ کے قدم اٹھائے گی خدا ہر ذلت کو کافور کر دیں گے اور عزتوں کے بلندی پر اللہ ہمیں پہنچا دیں گے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بے قرار رہے کہ میرا کوئی امتی غلط راہ پر نہ جائے، راتوں میں ہمارے لیے بے چین، دن میں ہمارے لیے غم زدہ۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تھکے ہارے آئے اور عشاء کے بعد اپنے کمرے میں حجرے مبارک میں پہنچے، لیٹ گئے، لیکن امت کی یاد آئی تو بے چین ہو گئے۔ فرمایا عائشہ چھوڑ، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے رہنے دے، مجھے امت کی یاد ستاتی ہے، اور لحاظ سے نکل گئے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں رکعت باندھ کر کھڑے ہوئے۔ کہاں ہماری زندگی میں کبھی ملنے والی راتوں کی چند نوافل، اور کہاں اس لاڈلے نبی کی پوری راتیں اللہ کی بارگاہ میں گھل جانا۔ فرمایا اتنا کھڑے رہے کہ پیر مبارک متورم ہو گئے، پھول گئے، اور رکوع کیا تو ایسی لامبا، سجدے میں امت کو یاد کرتے خدا کی بارگاہ میں پڑ گئے تو تڑپتے ہچکیاں بھی رک گئیں، اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ آقا ہیں یا اپنے اللہ سے ملاقات کر گئے۔ میں حالت نماز میں آپ کے تلوے پر ہاتھ رکھ دیا، یہاں تک کہ جب گرمی محسوس ہوئی پیر مبارک کی تو دل کو تسلی ہوئی۔ رات پوری
گزر گئی، صبح ہو گئی، فجر کی اذان سیدنا بلال نے مسجد نبی میں دے دی، اور اس کے بعد صحابہ بے چین ہیں کہ آقا اب نمودار ہوتے اور اب رونق افروز ہوتے، یہاں تک کہ سیدنا بلال نے در اقدس پہ چلنا شروع کر دیا اور الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کی پکار لگائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے مبارک سے سر اٹھایا اور سر مبارک اٹھا کر سلام پھیرا اور اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے باہر آئے اور فرمایا بلال تمہارا الصلاۃ خیر من النوم پکارنا تمہارے نبی کو اتنا پسند آیا، آج سے ہر دن کی اذان میں تم اس کو شامل کر دو۔ گویا یہ اس رات کے بعد کی فجر کی اذان ہے، اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز ہر دن امتی کو یاد دلاتی ہے یہ کلمات اس وقت نکلے تھے جب تمہارا نبی تمہاری محبتوں میں بے قرار تھا اور غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی ماں تمہاری محبت میں اتنا نہیں تڑپی اور کوئی باپ تمہارے لیے اتنا محبتوں میں بے قرار نہیں ہوا جتنے انبیاء کے امام رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بے قرار ہوئے اور پوری رات تڑپ تڑپ کے گزاری۔ پھر فرمایا بلال کیا تمہارا گمان ہے کہ تمہارا نبی سو رہا تھا؟ فرمایا نہیں، امت کا غم تمہارے نبی کو بے چین کیے ہوئے تھا، میں اللہ سے مانگنے میں سجدے میں پڑا تھا، اے اللہ میری امت میں کرم فرما دے، یہ کمزور ہے، یہ نہتی ہے، اس پر اس کی حفاظت فرما لے۔ میں امت ہی کے لیے مانگ رہا تھا اور میں امت ہی کے لیے اللہ کے سامنے بلبلا رہا تھا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس لاڈلے نبی نے ہماری محبتوں میں اپنے آپ کو اتنا تڑپایا ہو، اتنا گھلایا ہو کہ ہر قدم پر امت ہی سامنے ہو اور امت کے علاوہ کسی اور کو اپنے سامنے نہیں رکھا، یہاں تک کہ وہی اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ کے لاڈلے نبی آئے اور چہرے مبارک کھلا ہوا تھا، میں آگے بڑھ کر آپ کے دامن مبارک کو تھاما اور فرمایا اللہ کے رسول آج عائشہ کو کوئی ایسی دعا دیجئے جس دعا کو اس سے پہلے عائشہ کے کانوں نے نہیں سنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی درخواست کو قبول فرمایا اور فرماتی ہیں کہ اللہ کے لاڈلے نبی کے ہاتھ اٹھے، جب مجھے دعا ملنے لگی اور کانوں میں آواز پڑنے لگی تو فرتے مسرت سے میں بے قابو ہو گئی اور مارے محبت کے میں کمرے میں گھومنے لگی، جھومنے لگی، دوڑنے لگی۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے کبھی اس حال میں نے تجھے نہیں پایا۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے قسمت کہ میرے حق میں اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے وہ دعائیں ملی ہے جس دعاؤں کو اس سے پہلے کانوں نے نہیں سنا۔ تو قربان جائے ہمارے ماں باپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اس لاڈلے اور شفیق نبی نے اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چہیتی بیوی سے فرمایا عائشہ جس دعاؤں کو تیرے کانوں میں آج پہلی مرتبہ سنا ہے سن لے، میں اپنی امت کو روزانہ 5 مرتبہ یہ دعائیں دیا کرتا ہوں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، جس امت کو آقا نے اتنا یاد کیا ہو اور اتنا ہمارے لیے مانگا ہو اور اتنا ہمارے لیے اپنے آپ کو تڑپایا ہو، اور آج وہ امت اپنے نبی کے لیے تڑپنے والی نہیں بنی اور نبی کے دین کو اپنے سینے سے لگانے والی نہیں بنی، آج امت کا کتنا طبقہ ہے ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو اور ذرا دل کھول کے قدم اٹھا کر سوچو تو قدم قدم پہ نظر آئے گا۔ آج امت کا ایک طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ایسے شفیق نبی کا نام تک نہیں جانتا، اور جب ان کو جوڑ کے بات کرتے ہیں تو بیچ گفتگو میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تم بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، آخر یہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے۔ ارے یہی ہمارے نبی ہیں۔ وہ کہتا ہے نبی کس کو کہتے ہیں؟ تو آج وہ امت جس پہ نبی نے اور آقا نے اپنے آپ کو بھلایا ہو، وہ امت اپنے نبی کے نام سے بھی بیگانہ ہو گئی۔ مر رہی ہے تو اس کو جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا، بغیر غسل دیے کہ ان کو دفنایا جا رہا ہے اور امت کی پیشانی پہ شکن نہ ہے، ہم کو پیٹ اور جیب عزیز بنا رہے۔ میرے دوستو یہ سب سے بڑا بدعمل ہے اور ہم سب سے بڑے جرم اسی کے شکار ہیں کہ ہم اپنی اس مجرمانہ غفلت کو غفلت نہیں سمجھتے کہ ہم نے نبی کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا اور ان اعمال کو ہم نے نہیں سوچا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے اور امتی بے چین ہوگا آقا کی شفاعت کے پانے کے لیے، اور اس وقت ہم تڑپیں گے کہ آقا کے قدموں میں چلے جائیں اور آپ کی شفاعت و سفارش کو پالیں۔ اگر اس دن اس لاڈلے نبی کے شہید صحابہ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑ جائیں اور وہ دیکھ کر یہ کہیں ارے وہ 15ویں صدی کے مسلمانوں تم کس بنیاد پر قدم بڑھا رہے ہو؟ ارے تمہارے لیے ہمارے سینے چیرے گئے، ہمارے کلیجے کو غیروں نے کچا چبایا تھا اور ہمارے ناک کو کان کو کاٹا تھا اور اس کا ہار بنا کے گلے میں پہنا تھا، ہمارے بچے مدینے کی گلیوں میں یتیم پھرتے تھے تو کوئی ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ملتا تھا، ہماری عورتیں بیوگی میں تڑپتی تھی تو کوئی ان کو دلاسا دینے والا نہیں ملتا تھا، اور تم ایسے سخت دل نکلے کہ تم نے نبی کے طریقوں کا کلیجہ چبایا اور غیروں کے طریقوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا، اور آج تم ہمارے قریب آ رہے ہو۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اگر وہ دن ایسا سامنا پڑ گیا تو یہ آنکھیں بے نور ہو جائیں گی اور یہ زبانیں بالکل گویا ساکت ہو جائے گی اور یہ قدم لڑکھڑا
جائیں گے اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے. ابھی توبہ کا وقت باقی ہے کہ آدمی ہدایت کی محنت کر لے, آدمی دعوت کے راستے سے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کو وجود دے لے, آدمی ایمان کی محنتوں کو اپنا کام بنا لے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اپنی زندگی کا ذوق بنا لے, اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو ایمان کی وہ محنتوں میں ڈال دے جن محنتوں میں کبھی معصوم بچے بھی ایمان کے لیے بے قرار تھے اور گود کے بچے بھی دین کی محنتوں کی تربیت پا رہے تھے. اور آج میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, ہم جیتے جی ہوش کے عالم میں بھی نہ نبی کو پہچانا نہ ایمان کو پہچانا. اللہ کرے کہ آج کی اس رات میں ہم اللہ کو بھی پہچان لیں جس نے ہم پہ کرم کیا, اور بے شمار غفلتوں کو دیکھنے کے بعد, چھوٹی سی غلطی کے بعد باپ کے دل میں بھی میل آ جاتا ہے اور ایک حد کے بعد ماں کی مامتا بھی جواب دے دیتی ہے. وہ کیسے 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. پھر ایک موقع دیا اور کہا آؤ آؤ ہمارے دربار میں آؤ, اب بھی توبہ کر لو تو ہم تم کو بھلا دیں گے, پچھلی زندگی کو دھو دیں گے اور آگے کے لیے تم کو پھر یاد رکھ لیں گے اور تمہیں اپنا بنا کر ہم تم سے کام لے لیں گے.